اسلام کے بغیر انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے، اور جن میں اسلام نہیں ہے آپ ان کے اخلاق، زندگی، حکومت، سلسلے، تعلقات، تعاون سب دیں گے، وہ آپ کو ایک دو ٹانگی درندے نظر آئے گے۔ آپ مزاج کی شکست کی وجہ سے اور طبیعت کی افتادگی کی وجہ سے اور سیدھے سادے لفظوں میں انسانیت نہ جاننے کی وجہ سے کبھی ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں امریکہ کے لوگ، یہ مسلمان ملکوں کو کون ختم کر رہا ہے، بہت اچھے ہیں باہر کے لوگ، بس ان میں ایک ایمان کی کمی ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ بہت اچھا ہے لیکن میرے ابے کو قتل کیا ہے، اس کو اچھا کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے تمہیں دین سے، اسلام سے حیا نہیں آتی کہ تم ایک کافر، مغضوب، ضال، ملعون، ابدی ناری جہنمی اس کی تعریف کرتے ہو۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ان کی تمام فوائد اور نیکیاں رائگان ہیں ایک ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کا یہ تمام نظام زندگی جانوروں کی طرح ہے بوجہ ان کے مسلمان نہ ہونے کے۔ قرآن کہتا ہے، یہ میری کوئی اپنی تقریر نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام، یہ ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور، والنار مثوی لہم، جہنم ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن کی خبر لے رہا ہے، آپ تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں، احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں اس زندگی کے ایک ایک ادا کا جواب دینا ہے، اور دے نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک کافر کہے گا کہ یہ زمین پوری سونے کے بھر کے میں دینا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ما تقبل من احدہم، یہ نہیں چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان لاؤ۔ اگر یہ پوری زمین جتنی آپ نے سنی ہے اور آپ کے حساب کتاب میں ہے کہ کل زمین کتنی مربع ہے، اس پوری زمین پر سونے کی تہ بٹھائی جائے اور کافر کہے کہ یہ جرمانہ لے اور میرے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑے، اللہ فرماتے وہاں تو تقبل من احدہم، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط۔ میں نے دنیا میں کیا کہا تھا کہ سونا کما کے دو مجھے، چاندیاں لا کے دو، میں نے تو کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہم کچھ کمزور پڑ گئے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ ہم پر کوئی دباؤ ہے، اس لیے کہ ہم بد نصیب ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کوئی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم افتادہ واقع ہو گئے، علم کے بجائے جہل نے جگہ گھیر لی، اپنے گھروں میں انگریز پرستی ہو رہی، اپنے دفتر میں انگریز کی ٹائیاں باندھی جا رہی ہے، اپنے کارخانے اور فیکٹری میں اتوار کو چھٹی ہے، جمعے کو فیکٹری چل رہی ہے، آپ 2-3 دفعہ اس کو ٹرائی کریں اور جمعے کو بند رکھے، اتوار کو چلائیں، تاکہ آپ کو نوٹس آ جائے، حکومت کا آ جائے، اس نوٹس کو آپ رکھیں، قیامت کے دن شفاعت کا باعث ہو۔ یہ مجھ سے آج رمضان کے اس جمعے کو نوٹ کر لے کہ آپ اس کو حجت بنائیں، آپ کو کہے کوئی ادارہ کہ نہیں، پاکستان میں ایک ناکارہ اور نااہل وزیر اعظم فاشی ایسا آ چکا تھا، اس جمعے کا دن ہٹا کر اس کی جگہ عیسائی منڈی کو خوش کرنے کے لیے اتوار کی تعطیل کی ہے، اور آپ مذہبی طور اس پر مطمئن نہیں ہے، آپ کا دل ایمان چاہتا ہے کہ نہیں یہ جمعے کو چھٹی ہے، اتوار دن کا کام ہے، ہمارا اتوار کی چھٹی سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک دوسرا شخص میرے پاس آیا، آتے ہیں بھائی لوگ ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قوموں کے حالات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، ایک مفتی عالم، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا پولیس افسر، ان کو پتہ زیادہ چلتا ہے۔ اس نے کہا میرے لیے دعا کرے، میں نے حج کے ڈاکومنٹ بھرے ہیں کہ میرا کام ہو جائے۔ میں نے ویسے پوچھا کہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا میرا بینک آفیسر ہے، سر ہے میرا، وہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کہاں سے دیں گے؟ اور ان کے پاس بینک میں بہت پیسے ہیں، اس کے اختیار میں نے کہا بینک کے پیسوں سے اس طرح بغیر اجازت کے وہ آپ کو دے، حج ہو جائے گا؟ اس نے کہا ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، لیکن میں نے کہا ہو آؤ۔ میں نے کہا پیرس ہو آؤ، ماسکو ہو آؤ، لندن ہو آؤ، نیو یارک ہو آؤ، کچھ
انسانیت کی بات ہے، تو گندے مال سے، اور وہ بھی کعبہ کس منہ کو جاؤ گوئے غالب و شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں نے کہا وہ ہندوستان کے اداکار سے تمہیں شرم نہیں آئی، جس نے کہا کہ میری اداکاری کا پیسہ حرام نہ جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، ہم مجرم ہیں، اس سے حج نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے رات کے وقت کسی دکان میں بیٹھنے کے لیے کچھ ملازمت کر لی، اور 4-6 سال میں جو وہاں سے پیسے ملے اس کا داخلہ کروا کے کعبہ شریف حاضر ہوا۔ اس نے کہا غلط مال، گناہ کے مال کے ذریعے میں حرمین نہیں جاؤں، وہاں تو میں نے معافی مانگنی ہے، تو حرام مال کی حج سے کوئی معافی مانگتا ہے؟ اس شخص نے بھی جا کے اپنے آفیسر کو بتایا کہ میں نہیں جاتا، پیسے واپس کر دیے۔ ہمارے استاد ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا ناجائز چیزوں سے حج کرتے ہو، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو وہ افسر بالا جو تھا وہ بھی غریب غمگین ہو گیا اور رونے لگا، اور اس کو کہا کہ ہم دونوں بڑے مجرم ہیں، واقعی ہمارے پاس تو اور پیسے نہیں ہیں، حضرت سے پوچھو کہ ہمارے لیے کوئی صورت ہے، کم از کم حج تو ہمارا صحیح ہو جائے۔ میں بھی تنگ آ گیا تھا، میں نے کہا ایک صورت ہے، جب آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے تو یہی بینک وغیرہ آمدات کے ذرائع ہے، ہم تو اور کہیں سے پیسے نہیں لے سکتے، نہ ہمارے پاس ہے، تو میں نے کہا حج کی منظوری کے لیے تو آپ قرض لے لیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ جو بھی چاہیے وہ قرض لے لے کہیں سے، اس کو کہو 6 مہینے بعد دوں گا، اور پھر قرض میں جو آپ اپنا وہ معطوف پیسہ دیں گے تو مستقرض، اس کا تو حق کی ادائیگی ہے، اس کا اس سے کیا تعلق کہ آپ نے کہاں سے دیے، حج آپ کے درمیان میں نکل گیا۔ الحمدللہ ان دونوں نے عہد کیا کہ ہم فرصت قریبہ میں شک شبے والے معاملات سے پرہیز کریں گے، اور مجھے بتایا کہ حج میں ہر شوط، ایک طواف 7 شوط ہے، اور صفا مروہ کے ہر سعی کے شوط میں ہم نے یہی دعا کی کہ یا رب ہمیں حلال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسی زندگی اور ایسی کمائی نہیں چاہیے جس سے ہمارا مذہب ناراض ہو۔ مذہب کے سامنے کوئی شرمندہ ہوتا ہے؟ مذہب کے سامنے زندہ پائندہ رہو، خوش و خرم رہو، جب جھٹکے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ شاید نکلنے کا وقت آ گیا روح کے نکلنے کا، تو پہلا خیال یہ آئے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، فیم کنتم، فرشتے پوچھتے کدھر تھے، کس کام میں لگے تھے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، یہ کہتے ہیں ہم جہاں رہتے تھے وہاں بہت برے حالات تھے، ہم بہت پریشان تھے۔ فرشتے کہتے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، خدا کی زمین بڑی پڑی تھی، کہیں اور چلے جاتے، گاجر اور مولی اگا لیتے، ساگ اور سبزی پیدا کر لیتے، مگر یہ نجاست اور غلاظت نہ کھاتے اور نہ بچوں کو کھلاتے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔